کیا اپوزیشن کے سیاستدان غیر ملکی سفارتکاروں سے نہیں مل سکتے؟ صحافی ریاض سہیل کے مطابق پاکستان کے نیوز چینل ARY کے اینکر پرسن ارشد شریف نے اپنے پروگرام میں وزیر اعظم عمران خان کو پیش کی گئی ایک رپورٹ کا حوالہ دیا ہے، جس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ مریم نواز، شہباز شریف سمیت تحریک انصاف کے منفرد اراکین اسمبلی نے امریکی سفارتکاروں سے ملاقاتیں کی ہیں۔ اس پروگرام میں ان ملاقاتوں کے تانے بانے وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک سے جوڑنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس پروگرام کے بعد سوشل میڈیا پر تحریک انصاف اور وزیر اعظم عمران خان کے حمایتوں کی جانب سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ یہ ملاقاتیں کرنے والوں کے خلاف آرٹیکل 6 کے تحت وطن سے غداری کا مقدمہ درج کیا جائے۔ BBC کی جانب سے ارشد شریف سے رابطہ کیا گیا، تاہم ان کا کہنا تھا کہ وہ مصروف ہیں، شام کو رابطہ کیا جائے۔ دوسری جانب جمعرات کو وزیر اعظم عمران خان کے خطاب کے بعد امریکہ نے پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کو دھمکانے کے الزامات کو مسترد کیا اور واضح کیا ہے کہ وہ پاکستان میں آئین اور قانون کی حکمرانی کی حمایت کرتے ہیں۔ یاد رہے کہ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے اپنے خلاف تحریک عدم اعتماد جمع کرائی جانے کے تناظر میں جمعرات کی شام قوم سے تقریباً 50 منٹ طویل خطاب کیا، جس میں انہوں نے اپنے خلاف مبینہ طور پر بیرون ملک تیار ہونے والی سازشوں کا ذکر کیا اور اس دوران وہ غلطی سے امریکہ کا نام لے بیٹھے۔ امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ترجمان نیڈ پرائس نے جمعرات کو بریفنگ کے دوران عمران خان کی جانب سے دھمکی آمیز خط اور ان کی حکومت کو ہٹانے کی غیر ملکی سازش کے بارے میں سوال کے جواب میں کہا کہ ہم پاکستان میں ہونے والی پیش رفت کو قریب سے دیکھ رہے ہیں اور ہم پاکستان کے آئینی عمل اور قانون کی حکمرانی کی حمایت کرتے ہیں۔ جہاں تک ان الزامات کی بات کی جائے تو ان میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی کا مطالبہ۔ سوشل میڈیا پر میجر جنرل جاوید اسلم طاہر لکھتے ہیں کہ میری بطور پاکستانی شہری قومی سلامتی کونسل وزیر اعظم اور آرمی چیف سے گزارش ہے کہ ان اراکین کی تاحیات نااہلی کے لیے سخت کارروائی کے ساتھ ساتھ ان کے خلاف ریاست سے غداری کے الزامات لگائے جائیں، جنہوں نے پاکستان کے دشمنوں کے اول دستے کے طور پر کام کیا۔ نادیہ طاہر لکھتے ہیں کہ بقول ان کے جیسا کہ ثابت ہو چکا ہے کہ تحریک عدم اعتماد بیرونی سازش ہے جس میں اندرونی غدار شامل ہیں، لہٰذا ووٹ دینے کا مطلب ملک کو ان امریکی غلاموں کے حوالے کرنا ہے۔ میں معزز اداروں سے پوچھتی ہوں کہ کیا وہ اس پر ایکشن لیں گے۔ تحریک انصاف سے وابستہ ابرار شاہ لکھتے ہیں کہ مجھ جیسے بندے کو بھی سمجھ آ رہی ہے کہ آرٹیکل 6 آ رہا ہے، پتہ نہیں کیسے کیسے جاہل بیٹھے ہیں پارلیمنٹ میں جو اس بات کو نہیں سمجھتے اور انجانے میں سازش کا حصہ بن رہے ہیں۔ عمران خان کی غیر ملکی سفیروں سے ملاقاتیں۔ سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر پر صحافی مہرین زہرا نے لکھا کہ انہیں یقین ہے کہ جب عمران خان اپوزیشن میں تھے تو ان کی غیر ملکی سفارتکاروں سے درجنوں ملاقاتوں کا ریکارڈ موجود ہوگا۔ انہوں نے روزنامہ ڈان کی خبر کا ایک لنک بھی شیئر کیا جو 2014 کی ایک خبر کا ہے، جو پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین اور امریکی سفیر رچرڈ اولسن کی بنی گالہ میں ملاقات سے متعلق ہے۔ مہرین زہرا نے ارشد شریف کو منشن کر کے وکی لیکس کی ایک کیبل کا بھی حوالہ دیا جس کے مطابق 6 فروری 2010 کو عمران خان نے امریکی کونسل جنرل سے ملاقات کی اور مبینہ طور پر سوات کے کچھ دیہات میں پاکستانی فوج پر ماورائے عدالت قتل، سمری پھانسیوں اور رہائشیوں کی تذلیل کا الزام عائد کیا۔ مشرف زیدی لکھتے ہیں کہ سیاستدان سفارتکاروں سے باقاعدگی سے ملاقات کرتے ہیں اور کہا ایسا کرنا ان کا کام ہے، جس کے بعد انہوں نے عمران خان کی امریکی حکام سے ملاقات کی تفصیلات بیان کی ہیں، جس کے مطابق اکتوبر 2011 میں PTI کے رہنما عمران خان اور سفیر کیمرون منٹر کی ملاقات، ستمبر 2015 میں PTI کے رہنما عمران خان کے ساتھ سفیر رچرڈ اولسن کی ملاقات، مارچ 2016 میں PTI رہنما عمران خان کی سفیر ڈیوڈ ہیل کے ساتھ ملاقات۔ یاد رہے کہ فروری 2012 میں ایک سوال کے جواب میں پاکستان میں امریکی سفیر کیمرون منٹر نے کہا کہ میں عمران خان سے ملاقات کر چکا ہوں اور انہوں نے کچھ اصلاحات اور پاکستان کے مستقبل کے حوالے سے اپنے خیالات بیان کیے۔ ہم ان کے ساتھ اوپن ہیں جس طرح ہم موجودہ حکومت کے ساتھ اوپن ہیں۔ اس کے علاوہ امریکی سفیر رچرڈ اولسن نے نومبر 2014 میں بنی گالہ میں عمران خان سے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات کی تھی۔ صحافی خرم حسین لکھتے ہیں کہ سفارتکاروں کی سیاستدانوں، فنکاروں، صحافیوں اور کاروباری لوگوں سے ملاقاتیں معمول کا کام ہے۔ ہمارے اپنے سفارتکار دوسرے ممالک میں بھی ایسا ہی کام کرتے ہیں جیسا کہ پاکستان میں دیگر تمام ممالک کے سفارتکار کرتے ہیں۔ آپ کیسے نتیجہ خیز کرتے ہیں کہ ایک سازش کا ثبوت ہے؟ مصنف اور محقق ڈاکٹر عائشہ صدیقہ لکھتی ہیں کہ تمام سفارتکار ملتے ہیں اور ایجنسیاں ملاقاتیں دیکھتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ارشد شریف کو ان تمام فورن مشنز کے ساتھ ملاقاتوں کی فہرست ملنی چاہیے۔ اپوزیشن کے غیر ملکی سفارتکاروں سے ملاقاتوں میں کوئی حرج نہیں۔
پاکستان کے سابق سفیر ضمیر اکرم کہتے ہیں کہ کسی سفیر کو رکاوٹ نہیں ہے کسی سے ملنے کی، بالخصوص کسی جمہوریت میں، لیکن ان ملاقاتوں میں کیا زیر بحث آیا یہ الگ بات ہے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا بیرون ملک پاکستانیوں کے سفیر بھی اپوزیشن سمیت دیگر سیاستدانوں سے یوں ملاقاتیں کرتے ہیں تو ان کا کہنا تھا کہ بالکل کرتے ہیں، اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے۔ انہوں نے ارشد شریف شو کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اس سے لوگ اندازہ لگا رہے ہیں کہ شاید ان منرف اراکین کی ان ملاقاتوں میں ہمت افزائی کی گئی ہو کہ وہ اس عدم اعتماد کی تحریک میں حصہ لیں، تاہم یہ افواہیں ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ امریکی کئی حکومتوں میں اندرونی طور پر دخل اندازی کرتے ہیں جس کی ممانعت ہے کہ آپ کسی ملک کی اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں کر سکتے۔ اس بحث سے قبل گزشتہ ماہ دفتر خارجہ نے اپنی ہفتہ وار بریفنگ میں اسلام آباد میں تعینات سفارتکاروں کو یاد دلایا تھا کہ انہیں ملک کے سیاستدانوں سے ملاقاتوں کے دوران بعض سفارتی اصولوں پر عمل کرنے کی ضرورت ہے جنہیں پورا کرنا غیر ملکی سفارتکاروں کو ضروری ہے۔ اس سے قبل فروری 2008 میں بھی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا تھا کہ غیر ملکی سفارتکاروں کی سیاستدانوں سے ملاقات پر پابندی نہیں ہے۔ روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔